ہے, باقی کسی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے, اور علماء کی فیلڈ میں تو اتنی ٹانگ اڑانا لوگ شروع کر دیے ہیں. کوئی 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ مفتی بن کے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا. مولویوں نے ڈراپ شپنگ کے بارے میں ابھی ایک نیا کلپ کسی نوجوان کا آیا ہے, علماء نے بتایا نا ڈراپ شپنگ میں یہ صورتیں حرام ہیں, یہ صورتیں حلال ہیں. وہ محترم نے 2 حدیثیں پیش کی اور پھر علماء پہ رد کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی وہ جو قبضے سے پہلے نبی نے چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے وہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ بعد میں جب ہم خریدیں گے پتہ نہیں کتنی مہنگی ملے. تو اب تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں, اب تو کمپنیوں کی چیزوں کی قیمت متعین ہوتی ہے. او بھائی تیری فیلڈ نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جا. لینے کا نبی نے اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک چیز نہ آپ نے خریدی ہے نہ آپ کے قبضے میں, آپ اٹھا کے کسی اور کو پہنا دو, وہ بیٹھے بیٹھے آپ پیسے لے رہے ہیں, اس کا رسک نہیں لے رہے. کمیشن ایجنٹ بن کے لیا جا سکتا ہے, بکوانے کے پیسے لے سکتے ہیں, اپنی چیز پہ پروفٹ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے زمان میں نہ آئے. اب یہ گہری باتیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ٹانگ کس میں اڑائی جا رہی ہے, علماء کی فیلڈ میں. اور پھر کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے. بھائی دین کا علم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن پراپر علم تو حاصل کرو نا. آپ بن جاؤ, آپ مدرسے میں آ جاؤ, آپ پڑھ لو. نہ پڑھتے ہو اور پھر فتوے بھی دیتے ہو, چند حدیثیں ادھر کے ریفرنس یاد کر لیے اور فتوے دینا شروع کر دیے. اور جب علماء اس کے خلاف بولتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ایسے موقع پہ یاد آتا ہے. ان سے کسی پروفیسر نے, لبرل آدمی نے کہا, پروفیسر سارے لبرل نہیں ہوتے, کہا کہ جی وہ یہ انہوں نے فتویٰ دیا نا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا کوئی جائز نہیں, یہ جائز ہے بالکل, وہ فلانی حدیث ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو سمجھایا, تو اس نے کہا یہ مولوی لوگ نا اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. آپ ٹھیکیدار نہ کہیں, چوکیدار. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آگے سے ہٹ جائیں اور جو چاہو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دین میں شامل کرتے رہو اور جو چیز شامل ہے اس کو نکالتے رہو. تو وہ باڑ علماء ہی قائم کرتے ہیں. ہاں پھر ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی. تو مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مولویوں کو ہی چھوڑ دو. 2 نمبر ڈاکٹروں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا آدمی, 1 نمبر. 2 نمبر حکیموں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا, 1 نمبر کے پاس. تو ایسے ہی 2 نمبر مولویوں کو چھوڑ کے آنا مولویوں کے پاس ہی ہے. صرف نکاح پڑھانے کے لیے اور جنازوں کے لیے اللہ نے مولویوں کو پیدا نہیں کیا. تو خیر بات کو میں بس اب سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے پاس سود کے معاملے میں آپشن, بشرطے کہ سود ہونا ثابت ہو جائے. سود ہے یا نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے, یا آپ نے نہیں ایکچولی کر کے سود, جو چیز سود نہیں ہوتی اس کو سود کر تھوپ دیتے ہیں, جو سود ہوتی ہے اس کو سود نہیں کہہ رہے ہوتے. بعض چیزیں سود لگتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں وہ. جیسے یہ جو جی پی فنڈ میں جو گورنمنٹ پیسے کاٹ کے آپ کو بڑھا کے دیتی ہے, دیکھنے میں سود لگتی ہے یہ, لیکن یہ سود ہے. کمپنی اگر آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی, تنخواہ دے رہی ہے اور کاٹ کے پھر آگے سے بڑھا کے دے دیتی ہے, تو یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے, حقیقت میں یہ سود نہیں ہے. سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے؟ تو لیکن جو سود ہوگا تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں, آج سے ارادہ کریں ہم اس جاب کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے, متبادل تلاش کریں اس کا. دوسرا کام, انشورنس حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ معاملات کی بات چل رہی ہے. تیسرا, خرید و فروخت والے معاملات میں آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں جائز ہے آن لائن ٹریڈنگ بھی, لیکن کچھ چیزوں میں حلال اور حرام کا اللہ نے فرق رکھا ہے, وہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. فوریکس ٹریڈنگ میں اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے, سونا آپ نے خریدا, قبضے میں ہے نہیں, اور بعد میں جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو پیسے لے لیے, گر گئی تو پیسے دے دیے, ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں. سونا بیع صرف میں آتا ہے, قبضے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے. دونوں طرف سے کرنسی, جب کرنسی کے بدلے میں بیچی جائے گی, خریدی جائے گی, دونوں طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے. ادھر سے ڈالر دیے, ادھر سے کرنسی بولو نا لی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ علماء سے مسائل پوچھنے ہیں, اس ٹینشن میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. جو لبرل قسم کے تاجر ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس سادہ لفظ, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خاتون نے امریکہ سے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر یہاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, یا پتہ نہیں کرنا, اگر کرنا چاہتا ہوتا تو مجھے فون کر کے کیوں وہ بتا رہی ہوتی, کچھ اور کیا ہوگا. میرے شوہر جو ہے نا مجھے یہاں بلانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ یہ شو کر رہے ہیں پیپر میں کہ میں طلاق یافتہ ہوں. کوئی ڈاکومنٹ ہوگا ان کو, کوئی میرڈ نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو وہ
پیپر بنوایا تو اس پہ وہ کہہ رہے وہ سائن کرنا چاہتے، پیپر بنوا کے سائن کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی. یہ طلاق مذاق میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہی ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے میں تو بیگم مذاق کر رہا تھا آپ سے. بھائی آپ نے طلاق دے دی، اس نے عدت کے بعد کہیں شادی کر لی، اس کے 6 بچے ہو گئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں میری بیوی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو مذاق کیا تھا آپ سے. تو یہ تو کچھ بھی ہو جائے. تو اسلام نے طلاق کے بارے میں مذاق بھی حقیقت، حقیقت بھی حقیقت، غصے میں بھی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح بغیر غصے میں ہوگی. یہ لوگ اکثر فتویٰ اہل حدیث سے لے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں، کوئی ایک ویک نہیں ہوتی. قرآن، حدیث، بخاری، مسلم، صحابہ کا اجماع، چاروں ائمہ کا اجماع اس میں بالکل کلیئر ہے کہ 3 کا مطلب کیا ہے؟ 3 ہی ہے. کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول بھی دکھا دیں کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح غصے میں ہو تو بھی طلاق کیا ہوتی ہے؟ بولو، کیونکہ اکثر تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا. اسلام میں غصہ اور شراب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں جرم قابل معافی نہیں ہے. حدود ساقط، جو قصاص ہے نا وہ شبہے سے ساقط ہوتا ہے. لیکن شراب پی کے آپ نے نشے میں کسی بندے کو مار دیا، بالکل آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کو لٹکایا جائے گا پھانسی کے پندے پہ. یورپ تو کہے گا چونکہ وہ گوروں کے ہاں قانون یہ ہے کہ چونکہ بیچارہ دماغی حاضر نہیں تھا تو نہیں. اسلام کہتا ہے نہیں. تو اسی طرح آپ نے خود شراب پی کے طلاق دے دی تو وہ کنسیڈر، بولو، وہ ہوتی ہے، وہ ہو جائے گی. اگر کسی نے زبردستی پلا دی پھر نہیں ہوتی. خیر، تو اب بات یہ ہے، کیا بات کر رہا تھا یار میں نے وہ آخری جو لنک ہے نا وہ پکڑنا ہوتا ہے. کچی پکڑ دی کس کے حوالے سے؟ ابے یہ آخر میں کہاں آن لائن ٹریڈنگ ڈالر کے ذریعے جو قبضہ، ہاں میں واقعہ سنا رہا تھا، وہ جو واقعہ رہ گیا تھا. ایک امریکہ سے خاتون نے کہا کہ وہ میرے شوہر میاں سائن کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہ نہیں کر دیے تو طلاق ہو جائے گی. تو پھر میں ان کو ہیلا بتا رہا تھا، تدبیر کے یوں کر لیں، اس طرح کر لیں تو اس سے پیپر بھی بن جائے گا، طلاق بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے اپنے میاں کو سمجھایا. ان کے میاں نے بولا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، بولو، یہ کئی سال پرانا واقعہ. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو، اور یہ مولوی یوں پکڑو، یوں، یہ ٹوپی ڈرامہ فضول قسم کی لگایا ہوا ہے. پھر اس کا فون آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہیلا بتا رہے ہیں، یوں کرو یوں کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کون سا سچی مچی کی دے رہا ہوں، ڈاکومنٹ بنوانے ہیں نا. تو میں نے کہا پھر ان سے بولیں کہ پھر بالکل بھی چکر میں پڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر یہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا 3 طلاقیں تو پیپر بناؤ، پھر بیگم کو رکھ لو. گورا مانتا ہے اس 3 طلاقوں کو؟ گورا کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا 3؟ گورا کہتا ہے ڈیورس یہ کورٹ دے گی، مرد کو نہ مرد ڈیورس دے سکتا ہے نہ عورت. پھر میں نے کہا مر جاؤ تو یہ جنازہ ونازہ غسل اور یہ سب ٹوپی ڈرامے، یہ جو اس کو بھی پھر ٹوپی ڈرامہ کرو نا. تو میں نے کہا کہیں بھی عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو، ہندوؤں. پھر میں نے کہا قبرستان کے تکلف کی بھی ضرورت، اس چکر میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ قبرستان میں تو ہم اس لیے دفن کر رہے ہیں کہ انسانیت کا احترام ہمیں اسلام نے حکم دیا، غسل کفن. چلو ان کے یہاں عیسائیت ہے، عیسائیت حکم دیتی ہے. میں نے کہا جلا دو. پھر میں نے کہا جلانے کے چکر میں بھی پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت. بھائی چکر سے اگر نکلنا ہے، ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے تو فل ٹینشن فری ہو نا، پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ نا. میں نے کہا بہترین طریقہ یہ کباب بنا کے لوگوں کو کھلا دو. کیونکہ جب آپ مر گئے، اللہ تو آپ نے نکال دیا نا. ارے یہ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت، حقیقت میں بھی حقیقت. مولویوں کے چکر سے آپ نکال کے اصل میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احکامات سے نکالنا چاہ رہے ہو. اور نبی سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری سے اللہ کو نکال رہے ہو. تو جب اللہ کو نکال دیا تو جنازے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جب مر جائے تو کیڑوں نے بھی کھانا ہے، بہتر نہیں وسیم بھائی کھا لیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ تو جب مر ہی گئے، ختم ہی ہو گئے، اب کسی کام کے نہیں ہے تو انسانیت کے کام آ جاؤ نا. گوشت کتنا مہنگا ہو رہا ہے، آنکھیں ڈونیٹ کر دو، کسی نابینا کے لگ جائے گی. کان بھی اسٹور کر دو، ہو سکتا ہے کوئی کن کٹا ہو، اس پہ فٹ آ جائیے. ہمارے یہاں ڈیفنس میں ویلیاں ابھی بھی لگا رہے ہیں، گھٹنوں کی ضرورت پڑتی ہے، گھٹنوں کی بال بہت مہنگی، وہ لگا دو. تھوڑا سا گوشت باقی رہ جائے گا، شاپر میں جنازہ ہو رہا ہوگا کہ جی یہ گوشت کسی کے، کیا خیال ہے؟ تو وہ اب جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے اس میں.
اس کے کباب پروٹین فل آف پروٹین ہے یار. تو چکر سے نکلو. تو یہ منافقت والا چھوڑ دو کہ جی نکاح بھی ہوگا. نکاح تو اسلام کہتا ہے, غیر مسلم تھوڑی کہتے ہیں نکاح, وہ کہتے ہیں کلچر کا حصہ ہے, آپ کرو. وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ہیڈک نہیں, آپ میرج سسٹم کے تحت رہتے ہو یا ایسے ہی رہتے ہو. یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے, ہم تھوڑی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں خدائی قانون ہے. تو مولویوں کے چکر میں یا تو پورا نکل جاؤ یا پڑھو تو میرے بھائی پورا پڑھو. مولویوں کے چکر سے نکلنا آسان نہیں ہے. اور میں نے کہا جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا, تو جب بیٹا اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا نا, تو پھر مولوی سے یہ فتویٰ لے کر آئے گا کہ یہ میرا بچہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. مولوی کہے گا کہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے کہے گا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس بوڑھے باپ کو گھر میں رکھنا ہے, اس کی کھانسی کو, اس کی ٹینشن کو, اس کے غصے کو برداشت کرنا ہے. اتنا برداشت کرنا ہے کہ اف کہنے کی اجازت نہیں, اور ذلت سے اپنے بازوؤں کو اس کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. تو اس وقت پھر میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. تو مولوی کے